اللہ جل جلالہ عم نوالہ کو اپنی مخلوق سے سب سے زیادہ پیار ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور ساری مخلوق میں سب سے زیادہ پیارے اللہ کو نبی اور پیغمبر ہیں علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس لیے کہ اسی حدیث میں حضور نے فرمایا کہ مخلوق پوری کی پوری اللہ کا کنبہ ہے، اور پورے کنبے میں سب سے زیادہ اللہ کو پیارے اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانے والے۔ مخلوق میں سب سے زیادہ پیارے نبی ہیں، اور نبیوں میں سب سے زیادہ پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے آپ کو اللہ پاک نے جو دین دیا وہ کامل و مکمل دیا، ایسا دین دیا کہ جس دین کے بعد کسی نئے دین کی ضرورت نہیں۔ جیسے نبوت آپ کو ایسی دی کہ آپ کی نبوت کے بعد کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں، ایسے ہی دین آپ کو وہ دیا کہ جس کے بعد کسی نئے دین کی ضرورت نہیں۔ یہاں تک لکھا ہے علماء نے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی دین کی خصوصیت ہے کہ بچے کے ماں کے رحم میں قرار پانے سے لے کر قیامت میں خدا کے سامنے کی پیشی تک ایک آدمی کی زندگی میں جتنی اونچ نیچ آ سکتی ہے، نام رکھنا ہے، پیدا ہوا ہے، نام رکھنا ہے، بولنا ہے، گھٹنے چلتا ہے، آگے کھڑے ہو کے چلتا ہے، پھر کھاتا کماتا ہے، شادیاں ہوتی ہے، گھریلو زندگی ہے، کاروباری زندگی ہے، کبھی تندرستی، کبھی بیماری، کبھی حالات مناسب، کبھی نامناسب، کبھی گرمی، کبھی سردی، کبھی سفر، کبھی حضر، کبھی رات، کبھی دن، یہاں تک کہ موت، اور پھر موت کے بعد کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی۔ ان تمام شعبوں میں اور ہر قدم پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اور آپ کے دین میں ہر انسان کے لیے مکمل رہبری۔ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی میں اپنے مسائل کا حل نظر نہیں آتا، اور ادھر ادھر دائیں بائیں جھانکتے رہتے ہیں، یہاں سے مسئلہ حل ہو جائے گا، وہ ہمارا کام بنا دیں گے، یہاں سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ اصل میں ہماری نادانی ہے، اور وجہ اس کی اصل یہ ہے کہ آدمی جدھر پیٹھ کر کے کھڑا ہوتا ہے تو پیٹھ کے پیچھے کا تو پہاڑ بھی نظر نہیں آتا۔ جدھر کا آدمی کا رخ ہو اس رخ کی سوئی بھی نظر آ جاتی، کانٹا بھی نظر آ جاتا ہے، لیکن جدھر آدمی پیٹھ کر کے کھڑا ہوتا ہے تو پیٹھ کے پیچھے کے کھمبے، دیواریں، حتیٰ کہ پہاڑ، وہ بھی نظر نہیں آتے۔ اسی لیے ساری محنت جو ہے، یہ چلے 4 مہینے، 5 کام، 6 نمبر، مقامی کام، پھر مسجد کی تعلیم 2.5 گھنٹے، یہ اصل پوری امت کے ہر طبقے کے ہر فرد کا دل کا رخ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کی طرف ہو جائے، اس لیے کہ اصل دل ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سارا سب کچھ دیکھنے بعد کہا تھا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ آسمان بھی دیکھے، چاند بھی دیکھا، زمینیں بھی دیکھی، سورج بھی دیکھا، ستارے بھی دیکھے، نمرود بھی دیکھا، نمرود کی حکومت کا سارا نظام دیکھا، حتیٰ کہ میرے اپنے گھر میں وزارت کی، وزارت عظمیٰ، وہ سب دیکھا، لیکن اس کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ سارا سب کچھ بنا ہوا ہے، سب مخلوق ہے۔ تو بنا ہوا جو خود ہو وہ کسی کو کیا بنائے گا؟ تو بنانے والا تو صرف ایک ہے، خالق و مالک ایک ہے۔ اسی لیے اصل دل کا رخ صحیح ہو جائے
کہ جب امت کے تاجروں کا، امت کے جوانوں کا، امت کے کاشتکاروں کا، امت کے مالداروں کا، غریبوں کا، مردوں کا، عورتوں کا، جتنے طبقات ہیں، جب ہر طبقے کے دل کا رخ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کی طرف ہو جائے گا، اور اس رخ پر پھر اپنی محنت بڑھائیں گے. جیسے ایک آدمی کو یہاں سے اسٹیشن جانا ہے، تو ایک تو سڑک جاتی ہے اجوا کی طرف، کیا کہتے ہیں تمہارا، اجوا روڈ، اور اجوا تالاب بھی ہے نا یہاں، اجوا تالاب ایک وہ اس کنارے، اسٹیشن ادھر ہے. ایک آدمی کو جانا ہے اسٹیشن، وہ اجوا کی طرف رخ کر کے کھڑا ہے، تو ابھی اس نے کھڑے کھڑے اپنا رخ اسٹیشن کی طرف کر دیا. تو رخ کرنے سے پہنچ جائے گا کہ رخ صحیح ہونے کے بعد اب اس کو چلنا ہوگا. اب کوئی پیدل چلتا ہے، کوئی سائیکل پر، کوئی 2 ویلر پر، کوئی 3 ویلر پر، کوئی 4 ویلر پر، اور کسی کے پاس ہیلی کاپٹر ہے، ہوائی جہاز ہے. کہ اب اتنی رفتار ہوگی اس کے اعتبار سے وہ اپنی منزل کے قریب پہنچے گا. اسی لیے اصل منزل جو ہے ہر انسان کی، ہر آدمی کی، ہر عورت کی اصل منزل صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا، وہ راضی ہو جائے. اور اسی لیے دنیا میں بھیجا ہے اللہ نے کہ حضرت آدم و حوا علیہ السلام سے چوک ہوئی، جنتوں سے نکال دیا، اور یوں کہا کہ اب آنا ہمارے پاس ہے، لیکن ہمارے پاس آنا ہے ہمیں راضی کر کے. آپ سے چوک ہوئی، ہم ناراض ہوئے، ہم نے نکال دیا، اب آنا ہے تو ہمیں راضی کر کے آنا ہے. اسی لیے تمام اولاد آدم، مرد، عورتیں اور جتنے طبقے ہیں، اصل ہر ایک کی زندگی کا مقصد اور اس کی منزل جو ہے وہ اپنے خالق و مالک کو راضی کرنا ہے. جس نے آنکھیں دی، کان دیے، ہاتھ دیے، پیر دیے، اور جس نے انسانوں ہی کے لیے آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، ساری مخلوقات کو وجود دیا، زمینوں سے غلے انسانوں کے لیے، آسمانوں سے بارشیں انسانوں کے لیے، پھل پھول میوے سب انسانوں کے لیے. تو اصل زندگی کا مقصد جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ کو کیسے راضی کرے، کتنا راضی کرے، کہ اس کے لیے حق تعالی شانہ نے نبیوں کو بھیجا، کہ نبی کی ساری محنت، ساری کوششیں، نبی نے جتنے مجاہدے کیے، جتنی تکلیفیں اٹھائی، جو کچھ برداشت کیا، کہ اللہ کو راضی کرنا ہے. پھر سارے نبیوں میں سب سے بڑے، سب کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لکھا ہے علماء کرام نے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا اللہ کو راضی کیا ہے اتنا کسی نے نہیں. کہ اب ہر ایک کو اللہ کو راضی کرنا ہے، کہ کس راستے سے راضی کریں گے، کہ جس راستے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راضی کیا ہے اللہ اسی راستے سے راضی ہو. اسی لیے کہا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلی. کہ میرا جو راستہ ہے وہ بالکل سیدھا ہے، پیچھے پیچھے چلے آؤ ناک کی سیدھ میں. کہ میرے پیچھے پیچھے چلے گو، جس کو اتباع سنت کہتے ہیں، جس کو اتباع شریعت کہتے ہیں، جس کو اتباع نبی کہتے ہیں، کہ پیچھے پیچھے چلے آؤ. اور آگے یوں فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. راستے بہت نظر آئیں گے، گلیاریاں بہت نظر آئیں گی، کہ یہاں سے اسٹیشن جانا ہے تو کتنی برانچیں نظر آئیں گی، ادھر جاؤ تو بینا نگر، ادھر جاؤ تو کہیں سریندر نگر، اور پتہ نہیں کیا کیا نظر آئے گا. اور اس میں کوئی بہت بڑے بڑے شو کیس اور بڑے بڑے شو روم
اور بڑی بڑی فیکٹریاں، کارخانے، ادھر بائیں دیکھا تو ادھر بھی، دائیں دیکھا تو ادھر بھی، گلی میں دیکھا تو ادھر بھی، کہ راستے بہت نظر آئیں گے چمک دمک کے، راستے بہت نظر آئیں گے، خبردار اگر میرے والا راستہ چھوڑ کر ادھر ادھر گئے تو منزل سے دور ہو جاؤ گے، اللہ راضی نہیں ہوں گے۔ اللہ کو راضی کرنا زندگی کا مقصد ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کا راستہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔